حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله۔ دنیا کے بڑے بڑے جابروں اور بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے غریب ترین صحابہ یوں کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا ان چیزوں کی حیثیت ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے، ہم اسلام کی خاطر یہ چیزیں اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے فضا میں اڑا چکے ہیں۔ ہم نے اپنی بنی بنائی دنیا مکہ والوں نے قبضہ کی، ہم نے چھوڑی، ہم نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ تو اصل چیز اسلام ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے جس کو ہم نے لینا ہے۔ باقی جس نے بہت بھی کمایا اس کے ساتھ قبر میں نہیں جانا۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ جب ابن آدم مرتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ قبر تک جا رہی ہیں، مال بھی جا رہے، رشتہ دار بھی جا رہے ہیں، اور اعمال اس کا جو کیا دھرتا ہے، جو زندگی میں بولا سنا کیا وہ جا رہے۔ فرمایا کہ جب وہ قبر میں رکھا جاتا ہے مال بھی واپس اور رشتہ دار بھی واپس، اب ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی اور وہ ہے اس کا عمل۔ کیا ہے؟ اب اللہ کیا کہتا ہے؟ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا ہے جس نے بھی کوئی عمل کیا ہے تم میں سے، اچھا یا برا، میں اس کو ضائع نہیں کروں گا، اور کرنے والا مرد ہے یا عورت، لیکن اگر اس نے اچھا عمل کیا ہے اس کی محنت کی قدر ہوگی، کبھی ضائع نہیں کیا جائے گا، اور اگر برا کیا ہے تو اس کا وبال اس پر ہوگا، وہ بھی بچ نہیں پائے گا۔ اس طرح یہ قرآن کریم میں اللہ عمل کے حوالے سے آخرت کی بات کر رہے، یہ نہیں فرمایا جس کا پیسہ زیادہ ہے اس کو آگے بہت آسانی ہوگی، بلکہ وہ تو زیادہ پھنسے گا، اللہ اس سے حساب لے گا ایک ایک چیز کا، اور جو غریب ہے وہ تو جلدی کلیئر ہو جائے گا۔ آج ہم نے معیار اپنے دماغوں میں چینج کیا ہے کہ ہم ظاہراً تو کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اس رسول کی بڑی باتیں کرتے ہیں، ہمارے اندر اسلام داخل نہیں ہوا۔ اگر اندر داخل ہوتا تو غریب لوگوں کی قدر ہوتی، علماء کی عزت ہوتی، نمازی کو ہم زیادہ حیثیت دیتے شرابی کی نسبت، اور نیکی پر چلنے والے کو زیادہ عزت دیتے ایک سود خور کی نسبت، لیکن آج ہم اس کی الٹ چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر اسلام نہیں ہے، ہم صرف دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بات فرما رہے اپنے رسول کے ذریعے اصحاب رسول کو، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو فالو کرو، ولا تولوا عنہ، اور ان کے کہے ہوئے سے منہ نہ پھیرنا کہ یہ ادھر بات کریں اور تم ادھر منہ کر کے بھاگ پڑو، وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، جبکہ تم سن رہے ہو کہ اللہ اس کے رسول کیا پیغام تمہیں دے رہے۔ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، اس کی تشریحات پڑھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے ورنہ اللہ ناراض ہوگا، لیکن ہم اس کے خلاف چل رہے ہیں۔ اب اللہ کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے کہا تھا سمعنا، ہم نے بالکل اللہ کا پیغام سن لیا ہے، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، حالانکہ وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کان تو ان کے کام کرتے ہیں، آواز اللہ اور رسول کی کان میں جا رہی ہے، لیکن ان سنا کہ عمل نہیں کیا، اس کو پھینک دیا، سامنے ہاں کی لیکن اس کو اپنی زندگی پر اپلائی نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں ان کی طرح نہ ہونا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، فرمایا یقیناً جانوروں میں سب سے برا جانور، حیوانوں میں سب سے بدترین حیوان اللہ کے نزدیک وہ ہے الصم البکم، کہ جو بہرا ہے اور گنگا ہے، الذین لا یعقلون، اور پھر سمجھتا بھی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یہ ان انسانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں، ہم نے اللہ کو مانا ہے، ہمیں رسول اللہ سے بڑی محبت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سنو کہ پیغام سنتا بھی ہے اور عمل نہیں کر رہا، تو یہ اس جانور کی طرح ہے، کیونکہ دواب جمع ہے دابہ کی، اور دابہ کسے کہتے ہیں؟ جاندار مخلوق کو جو اللہ نے پیدا کر دی ہے، جو بھی مخلوق ہے، تو انسان بھی ایک مخلوق ہے۔ فرمایا جس میں روح ہے، اللہ نے ان میں سب سے بدتر اس کو بنا دیا ہے کہ جو گنگا اور بہرا ہے اور بے عقل ہے۔ کیا مطلب؟ کہ کان تو ہیں، سن رہے لیکن سننے پر عمل نہیں کر رہا، اور گنگا ہے
کہ حق بات معلوم ہے لیکن حق کی بات کرتا نہیں ہے، زبان سے صحیح بات نکالتا نہیں ہے، الٹ طریقے سے جا رہے ہیں۔ الذین لا یعقلون، عقل اللہ نے دی ہے، اس کا استعمال نتیجہ صحیح نہیں نکالتا، نتیجہ الٹ نکال رہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، ایک ایک چیز پر غور کرتا، اللہ کی قدرت کو سمجھتا، اس کی طاقت کو سمجھتا، اس کے پیغمبر کی بات پر یقین کرتا، آخرت کے عقیدے کو مضبوط بناتا، اور پھر ان باتوں کے نتیجے میں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر لیتا۔ لیکن جیسے ایک جانور ہے، بس اس نے بھی وہی کام کیا ہے کہ آواز تو سنی ہے جانور نے لیکن آواز کو سمجھتا نہیں ہے کہ کہنے والا کیا کہہ رہے۔ فرمایا یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہی ہے جس کی اللہ دے رہے، اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں بدترین تصور ہوتے ہیں۔ اور اس سے ایک آیت چھوڑ کے اگلی میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے کسی کام کی طرف کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو، بس تم فوراً اس بات کو قبول کر لو، اس میں ایچ پیچ نہ کرو۔ وَإِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ، اس لیے کہ رسول جو تمہیں بلا رہا ہے تو یہ رسول اس چیز کی طرف تمہیں بلاتا ہے جس میں تمہیں زندگی عطا ہو جائے گی، ہمیشہ کی زندگی کامیابی کی ملے گی۔ نبی تمہارا فائدہ سوچتا ہے، اور پیغمبر جب بھی کوئی بات کریں اس میں ان کی مرضی کا دخل نہیں ہے۔ اس پہ ذرا غور کیجئے گا، نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی بات کو مانا، ان کے کہنے کو تسلیم کر لیا، اس نے اللہ کے کہنے کو مان لیا۔ اس لیے کہ اللہ تو ہمارے سامنے نہیں نظر آ رہا، اللہ ہم سے ڈائریکٹ بول نہیں رہا، اس کا واسطہ تو رسول ہے، اس کا پیغمبر ہے، اور نبی جب آ کر ایک بات کہہ رہے تو جو اس کی بات کو مان رہے وہ اللہ کی اطاعت بھی کر رہا ہے۔ سورہ نجم میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ جو نبی ہیں یہ اپنی زبان بالکل نہیں کھولتے اور بولتے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اس زبان پر اللہ نے اپنا پیرا لگایا ہے، حتیٰ کہ میرے نبی جب گفتگو فرماتے صحابہ بڑے دھیان سے سنتے، بڑے ادب سے سنتے، اور ان کی کیفیت مجلس میں ایسی ہوتی کہ گویا کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر وہ ہلیں گے تو پرندہ اڑ جائے گا۔ اتنی با ادب قوم دنیا میں کسی نے نہیں دیکھی، اور یہ مشرکین مکہ کی گواہی ہے کہ ہم نے اتنے ادب والے لوگ دنیا کے بادشاہوں کے درباروں میں بھی نہیں دیکھے جتنا رسول کریم کی بارگاہ میں ان کے حاضر باش یہ شاگرد تھے کہ کمال کا ادب تھا ان لوگوں میں۔ اور یہ میرے نبی کی صحبت سے سب کچھ سیکھا ہے، اپنے آپ کو بدلا ہے، اپنے اندر پازیٹو تبدیلی قائم کی ہے، اپنے رذائل کو اندر سے نکال کر باہر پھینکا ہے، تمام کمال کی صفات اپنے اندر پوری کوشش کر کے داخل کی ہیں، اپنی زبان پر پہرا لگا دیا کہ جھوٹ نہیں نکلے گا، سچ کے سوا ہم کچھ نہیں بولیں گے، اپنی آنکھوں پر پہرا لگا دیا کہ یہ صرف وہ دیکھیں گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے، اپنے کانوں پر پہرا لگا دیا کہ اللہ اور رسول جس بات کو سننے کی اجازت دیتے ہیں اس کے سوا یہ کان کچھ نہیں سن سکتا، اپنے پاؤں پر پہرا لگا دیا کہ تم نے صرف ادھر چلنا ہے جدھر اللہ اور رسول کی منشا ہے، اس کے خلاف تم نے نہیں چلنا۔ انہوں نے اپنے مالوں پر اپنی جانوں پر پہرے لگائے اور اس طریقے سے اپنے آپ کو بدلا ہے، نبی کی بات کو سنا اور پھر اس کو غور کیا، تدبر کیا، اپنی خرابیوں کو دیکھا ہے اور پھر ان کو نکالا ہے، اور ایک نئی قوم بن کر دنیا کے سامنے آئی ہے۔ اور یہ کام 23 سال کے عرصے میں دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا انقلاب تھا جس کی مثال تاریخ انسانی میں کہیں نہیں ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں اللہ نے ان کو فرمایا تھا کہ دھیان سے سننا، پچھلے لوگوں کی طرح نہ ہو جانا۔ میں قربان نبی کی جماعت پر کہ انہوں نے اللہ کے اس حکم کا 100% پورا کیا ہے، انہوں نے سنا اور سننے کا حق ادا کیا، اور انہوں نے بولا حق اور حق ادا کر دیا، اور انہوں نے پچھلی قوموں کی اطاعت نہیں کی، اللہ اور رسول کی اطاعت میں چلے گئے، اور یہ ان کے ذریعے قیامت تک کے کلمہ گو کو میسج ہے کہ تم بھی اس قانون کے دائرے میں آ جاؤ تو ہماری مدد تمہارے ساتھ شامل حال ہوگی۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ صحابہ غریب ہیں اور پھٹے کپڑے ہیں، غربت کا عالم، روزے کا عالم، سفر کی کیفیت، اسلحہ پاس پورا نہیں، دشمن 3 گنا زیادہ، میدان بدر میں آمنے سامنے مار کے، اب ان لوگوں کو اللہ کیسے ضائع ہونے دے؟ اللہ ان کی مدد کے لیے آسمان سے 1000 فرشتہ نازل کر دیتا ہے۔
اللہ کہتا ہے ان کو تو ضائع نہیں ہونے دوں گا، بے شک دشمن طاقت ڈبل ٹربل میں ہے، میں اس کو فنا کر کے رکھ دوں گا۔ اور پھر یہی اصحاب رسول ہیں، دنیا کی سپر پاور کو پہلے 10-15 سالوں میں اپنے قدموں میں گرا کر رکھ دیا۔ نہ ان کے ہاتھی ان کے کام آئے، نہ ان کے لشکر ان کو بچا سکے، نہ ان کی سلطنت اور سطوت انہیں بچا سکی، اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہو گیا کہ جب تم ہمارے ہو تو بس ہم تمہارے ہیں، ہماری طاقت کے آگے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ آج دنیا میں آپ کے سامنے 1.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، لیکن ہوا اکھڑی ہوئی ہے، آپس میں منتشر ہیں، اللہ کے باغی ہیں، ہر ایک اپنے مفاد کی زندگی میں چل رہا ہے، دوسرے کی خیرخواہی ہے ہی کوئی نہیں، قربانی کا عنصر زیرو ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جان نکل رہی ہے۔ تو اب بتائیے پھر اللہ کی مدد کیسے اترے گی؟ ہم جھوٹ بھی بولیں، غیبت بھی کریں، دھوکہ بھی دیں، زنا بھی کریں، شرابیں بھی پئیں، داڑیاں بھی منڈائیں، نمازیں بھی چھوڑ دیں، حلال حرام میں فرق نہ کریں، اور ہم کہیں جی ہم تو مسلمان ہیں اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی، تو جناب کی کیسے ہوگی؟ اس کی گارنٹی کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم نے کہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب واضح اور صاف ہے کہ ہم نے کہہ دیا ہے ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے باہر نہیں ہوں گے۔ کیا آج ہم اس بات پہ کھڑے ہیں؟ اس لیے آج ہمیں عزم کرنا ہوگا کہ ہم نے مرتے دم تک ایک مسلمان بن کر زندگی گزارنی ہے انشاءاللہ۔